بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حضرات، گزشتہ 2 یا 3 لیکچر جو جاری ہیں ہمارے، وہ کبیرہ گناہوں کے متعلق اور سورہ شورى کی آیت نمبر 36 فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقیٰ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ اس آیت کے تحت کبیرہ گناہ جو چند آپ نے سماعت فرمائے، مزید انشاءاللہ چند کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا جائے گا۔ اور میں واضح کر چکا ہوں، یہ عرض کر چکا ہوں کہ کبیرہ گناہ اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے پہ قرآن و سنت کے اندر وعید یعنی سزا کا ذکر کیا گیا، جس کے مرتکب کو قرآن و سنت کے اندر وعید سنائی گئی ہے۔ اور ہماری یہ جو آیات طیبات ہیں جن کے تحت آپ یہ کبیرہ گناہ آپ نے سماعت فرمائے اور مزید سماعت کریں گے، جن کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ نے دنیا اور آخرت کا ذکر فرمایا، اس کا موازنہ فرمایا، اور آخرت کی نعمتوں کا حقدار ان لوگوں کو قرار دیا جن کی صفات آپ نے چند سماعت فرمائی، جن میں بنیادی صفت یہ تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور اللہ پر ایمان رکھنے والے اور اپنے رب پر توکل کرنے والے۔ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، فرمایا یہ خیر اور باقی نعمتیں جو ہیں آخرت کی یعنی جنت اور جنت کی جو نعمتیں ہیں، فرمایا ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی پر توکل کرتے ہیں، یعنی اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور فرمایا ان لوگوں کے لیے کہ جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں اور بے حیائی کا کام نہیں کرتے، فحش کام نہیں کرتے، اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ جب انہیں غصہ آتا ہے کسی بات پہ تو وہ اپنے غصے کا اظہار نہیں کرتے، غضب کا اظہار نہیں کرتے، معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ چند علامات تھیں۔ ایک اور علامت آگے ارشاد فرمائی، فرمایا والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، فرمایا یہ اخروی نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں۔ استجابوا لربہم، استجابوا حکم ماننا، اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم رکھتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کے جو آپس کے معاملات ہیں وہ مشورے سے وہ طے کرتے ہیں، مشاورت سے طے کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور فرمایا جو ہم نے ان کو مال دیا، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، اسے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ بنیادی چند صفات تھیں جو گزشتہ 2-3 لیکچر سے آپ سماعت کر رہے ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کے موازنے کے تحت پیش فرمایا۔ دنیا کا بھی ذکر کیا، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، حیات دنیا جو کچھ تمہیں عطا کیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان، وما عند اللہ خیر وابقیٰ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سب سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ اور کن کے لیے؟ وہ سماعت آپ نے، ان کی صفات آپ نے سماعت فرما لی۔ تو ان کے اندر بنیادی جو چیز تھی ایک وہ تھی کبیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ بڑے بڑے گناہ جنہیں کہا جاتا ہے، اور اس کے متعلق سورۃ النساء کی آیت نمبر 31 میں بھی ارشاد فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر
عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو گے، بچتے رہو گے، کون سے کبیرہ گناہ؟ ما تنہون عنہ، جس سے تمہیں منع کیا گیا، جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے، ان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو گے تو فرمایا نکفر عنکم سیئاتکم، تو فرمایا ہم تمہارے دوسرے گناہ مٹا دیں گے۔ مطلب صغیرہ گناہ، جو چھوٹے گناہ ہیں نا، ان کو ہم مٹا دیں گے، اور وندخلکم، اور تمہیں داخل کریں گے مدخلا کریما، عزت والی جگہ میں، یعنی جنت کے اندر، کریم والی جگہ، عزت والی جگہ میں تمہیں داخل کریں گے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم اجتناب کرو گے کبیرہ گناہوں سے، جن گناہوں سے تمہیں منع کیا گیا ہے، جس سے تمہیں روکا گیا ہے، تو اللہ تمہارے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ آیت کریمہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 31 ہے، جس کے اندر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عموماً کہ کبیرہ گناہ جو ہیں، ان کے علاوہ جو چھوٹے گناہ ہیں عموماً ہم سے ہو جاتے ہیں، تو وہ کسی نیکی کا کام کرنے کی وجہ سے، کوئی بلائی کا کام کرنے کی وجہ سے، نماز پڑھنے کی وجہ سے، اور دیگر نیک اعمال کرنے کی وجہ سے، صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے، کسی پر رحم کرنے کی وجہ سے، کسی کی مدد کرنے کی وجہ سے اللہ کی ذات وہ گناہ معاف فرما دیتی ہے۔ مگر کبیرہ گناہ وہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں، یا ایک روایت کے مطابق حج مقبول کی وجہ سے، کہ بندہ جو حج کرنے جاتا ہے نا، اگر اس کا حج قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، تو اس حج مقبول کی وجہ سے بھی کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور بندہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جس طرح بچہ پہلے دن پیدا ہوتا ہے نا گناہوں سے پاک۔ تو توبہ سے بھی بندہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، سچی توبہ سے۔ چند حضرات نہیں ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا تھا نا، توبہ کی شرائط ہے کہ صرف زبان سے کہہ لینا کافی نہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اور دل میں ندامت بھی نہیں، احساس بھی نہیں، شرمندگی بھی نہیں، اللہ کی بارگاہ اللہ کا ڈر بھی نہیں، تو ایسی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ توبہ کی جس طرح میں نے بنیادی 3 شرائط عرض کی تھی، وہ سماعت فرما لیں۔ مزید فرمایا کہ وہ توبہ یہ ہے کہ بندہ جو گناہ کیا اس گناہ کو ذکر بھی کرے اللہ کی بارگاہ میں، کہ یا اللہ میں نے فلاں کو گالی دی، یا اللہ فلاں کا حق غصب کیا، یا اللہ فلاں پہ ظلم کیا، اس گناہ کا نام بھی لے جو گناہ کیا، اس کے بعد دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو اللہ کی بارگاہ، پھر اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم ہو کہ میں وہ گناہ دوبارہ زندگی بھر نہیں کروں گا۔ یہ ہے توبہ، اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ تو کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اللہ کی ذات توبہ قبول فرما لے، وہ توبہ کی شرائط پائی جائیں، بندہ راہ راست پہ آ جائے، اس کی بارگاہ میں رجوع کر لے، تو گناہ اگر سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں تو وہ رحمت والا رب معاف فرما دیتا ہے۔ شرط صرف یہی ہے کہ اس کی بارگاہ میں ندامت سے رجوع کیا جائے۔ اس کی رحمت تو واضح دیتی ہے نا 24 گھنٹے، کیا ہو اگر ہے کوئی اپنی نجات پانے والا، ہے کوئی اپنی بخشش کروانے والا، قصور ہم لوگوں کے، ہم توجہ نہیں کرتے، ہم دنیا میں مگن ہیں، دل سخت ہو چکے ہیں، دلوں میں نرمی نہیں رہی، سیاہ دلی کا نتیجہ ہے کہ ہمیں جناب وہ اپنی آخرت بھی بھولی اور رب بھی بھولا ہوا۔ تو فرمایا اگر یہاں بھی فرمایا کہ اگر اجتناب کرو گے کبیرہ گناہوں سے تو تمہارے چھوٹے گناہ میں معاف کر دیں گے، اور یہاں پہ بھی جو آخرت کی اخروی نعمتوں کا ذکر کیا حقداروں کا، تو وہاں بھی فرمایا ان لوگوں کے لیے وہ جنت اور اس کی نعمتیں جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، بچا کے رکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں، روح پاکیزہ ہے، اللہ رب العزت نے روح کو پیدا فرمایا، اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، روح عالم ارواح کے اندر تھی، یہ پاکیزہ تھی، صاف ستھری تھی۔ اس روح کو جب زمین پہ بھیجا، جسم کے اندر منتقل کیا، تو اس روح عالم بالا سے تعلق رکھتی ہے، عالم بالا یعنی آسمانوں سے تعلق رکھتی ہے، تو اس کی خوراک بھی وہ عالم بالا والی ہوگی۔ اور عالم بالا والی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، قرآن کے احکامات پہ عمل۔ تو اگر وہ اس کو غذا نہیں دی جائے گی تو وہ روح جو ہے نا آلودہ ہو جائے گی، آلودہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ اس کے وہ معاملات، وہ سیاہ دلی کا نتیجہ، جس طرح بحث طویل ہو جائے گی، میں عرض کر چکا ہوں کہ پھر وہ بڑا معاملہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو روح کا تعلق عالم بالا سے اللہ نے بھیجا اس کو زمین میں، تو روح جب تک ان عالم بالا اعلیٰ اعمال کے ساتھ متصف رہے گی، کرتی رہے گی، تو وہ روح
شاداب رہے گی، سرسبز رہے گی، وہ روح پرسکون رہے گی، اس روح کے اندر زندگی رہے گی، اور بندہ پھر ہدایت کی بات سنے گا بھی تو وہ قلب بھی قبول کرے گا، ذہن بھی قبول کرے گا۔ تو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ جب روح دنیا میں آتی ہے، جسم میں منتقل ہوتی ہے، بندہ بالغ ہوتا ہے، ہدایت کی طرف نہیں آتا، کبیرہ گناہ کرتے ہیں، تو وہ روح وہ جو روح ہے نا مرجھا جاتی ہے، قلب کے اندر سختی آ جاتی ہے، سیاہی آ جاتی ہے۔ پھر روح کا جو مرکز ہے وہ بندے کا قلب ہے، روح کا جو مرکز ہے یہ قلب ہے، یہ دل ہے بندے کا۔ اور قرآن حکیم نے جہاں بھی مخاطب کیا ہے، قرآن نے قلب کو مخاطب کیا، اور ارشاد فرمایا نا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ یہ دل بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اگر یہ قائم صاف رہے، سیدھا رہے تو سارے معاملات سیدھے رہتے ہیں، یہ بگڑ جائے تو سارے معاملات، اس میں سختی آ جائے، اس میں سیاہ دلی آ جائے تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس دل کی روح، اس دل کی جو غذا ہے، اس دل کے اندر جو روح ہے، اس کی جو غذا ہے وہ یہی ہے، وہ اعلیٰ اعمال ہے، کیونکہ روح کا تعلق عالم بالا سے ہے، اعلیٰ دنیا سے ہے، تو اس کو وہ غذا دیں گے تو وہ روح قائم و دائم رہے گی۔ ورنہ گناہوں کی وجہ سے، کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جب وہ قلب آلودہ ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے، تو روح بھی کمزور ہو جاتی ہے، خواہشات نفس پھر بندے پہ غالب آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ان گناہوں سے منع کیا گیا کہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اگر بالفرض تم سے گناہ سرزد ہو جائے تو ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، رجوع کرو اس کی بارگاہ میں، اور اس گناہ سے بچنے کی آئندہ حتی الوسع کوشش کرو۔ تو وہ چند کبیرہ گناہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیے تھے، مزید چند سماعت فرما لیں۔ ایک کبیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ اپنے علم پر عمل نہ کرنا، اس کی تھوڑی سی تشریح آپ سن چکے ہیں کہ بندہ جو علم رکھتا ہے، ہم میں سے ہر بندے کو، ہر عام مسلمان کو، علم کے درجات ہے نا، اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ علماء کا، تو عام درجہ تو یہی ہے نا، ہر بندہ اپنے اچھے برے کو، گناہ ثواب کو جانتا ہے، ہر بندے کو یہ علم ہے کہ نماز 5 وقت کی فرض ہے، ہر بندے کو پتہ ہے گالی دینا گناہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کسی کا حق غصب کرنا گناہ ہے۔ تو اس پر علم رکھتا ہے تو عمل نہیں کرتا تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ تو علم پر عمل نہ کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح اہل علم علماء حق کی تخفیف اور ان کی توہین کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اہل حق علماء جو ہیں، جن کے پاس علم ہے قرآن و سنت کا، جنہیں صحیح معنوں میں عالم کہا جاتا ہے، اور عالم کہتے ہیں علم والے کو، ہے نا، اور قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے علماء کی شان کیا بیان فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، اہل علم ہیں، علماء ہیں۔ پھر کئی جگہ پہ فرمایا کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اہل علم اور بے علموں کو بھی اللہ رب العزت نے ان کی تخصیص کی، ان کو علیحدہ کیا۔ مردہ اور زندہ کا معاملہ ہے، یہاں پہ بے علم کو مردہ کہا گیا اور علم والے کو زندہ کہا گیا، مردے سے تشبیہ دی گئی بے علم شخص کو۔ تو یہاں فرمایا علماء کی، جو علماء حق ہیں، جن کے پاس اللہ نے علم جن کو دیا ہے، جو علماء حق ہیں، ان کی تخفیف کرنا، یعنی ان کی توہین کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، ان کو برا بھلا کہنا۔ تو یہاں پر علماء نے اس کی تفسیر بیان فرمائی کہ اگر کسی عالم حق کی توہین اس کے علم کی وجہ سے کی جائے گی تو توہین کرنے والا کافر ہو جائے گا، علم کی وجہ سے، کیونکہ علم اس کے پاس قرآن کے نا، سنت کے، اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب کا علم ہے، اللہ کے رسول کے فرامین کا علم ہے۔ تو اس وجہ سے اگر وہ توہین کرے گا علم کی وجہ سے تو بندہ دار اسلام سے نکل جائے گا۔ اگر ویسے شخصی طور پہ اس کے ساتھ توہین کرے گا تو تب بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو علماء کی تخفیف کرنا، توہین کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، محض دنیاوی وجہ سے، ذاتی وجوہات کی بنا پہ۔ اسی طرح اللہ رسول پر جھوٹ باندھنا، اللہ رسول پر جھوٹ باندھنا، ارشاد فرمایا نا، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ کوئی بعض اوقات ایسی بات اللہ کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے یا اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے کہ جو اللہ نے نہیں فرمائی، اللہ کے رسول نے نہیں فرمائی، تو
وہ جھوٹی بات ہوتی ہے۔ جس طرح خاص طور پر احادیث مبارکہ کے معاملے میں قرآن کے اندر تو تخفیف کرنا بڑا مشکل ہے نا، قرآن کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کے اندر کوئی حدیث کے اندر اگر کوئی رد و بدل کی کوشش کرے یا حدیث کی کتابوں کے اندر بھی، تو اس کے بھی علماء نے پورا انتظام کیا ہوا ہے۔ وہ روایت کے اعتبار سے، درایت کے اعتبار سے، راویوں کے اعتبار سے پورا ایک علم ہے، جس کے اندر ایسی بات کو جانچ لیا جاتا ہے، پرکھ لیا جاتا ہے کہ آیا یہ بات جھوٹی ہے یا سچی ہے۔ تو ایسی بات جو اللہ کے رسول نے ارشاد نہیں فرمائی، وہ بات اللہ کے رسول پہ باندھ دینا یا اللہ کی ذات پہ باندھنا، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح ظالموں اور فاسقوں سے محبت رکھنا اور صالحین سے بغض رکھنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جو ظلم کرنے والے ہیں یا فاسق ہیں، فاسق انہیں کہا جاتا ہے جو اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، انہیں فاسق کہا جاتا ہے۔ اور ظالم جو ظلم کرنے والے ہیں، عموماً ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو وڈیرا ازم ہے، یا جس طرح آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر جو بڑے لوگ ہیں، اس طرح کے جو مالدار ہیں زیادہ، یا حکمران ہیں یا صاحب اقتدار ہیں، اس طرح کے معاملات ان کی خبریں آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے جو ظلم کرنے والے ہیں یا جو فاسق ہیں، ان سے محبت رکھنا، اور صالحین جو نیک بندے ہیں اللہ رب العزت کے، ان سے بغض رکھنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح احسان کرنے والے اپنے محسن کا شکر ادا نہ کرنا، جس نے احسان کیا اس کا شکر ادا کرنا لازمی ہے، اس کا شکر ادا نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ اور اسی طرح گناہ پر فخر کرنا، گناہ کیا، گناہ پہ فخر کیا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح راستے کے اندر جو راہ گزر ہے، عام راہ گزر کے اندر پاخانہ یا پیشاب کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، کہ جو راہ گزر ہوتی ہے اس کے اندر اس طرح کے معاملات کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح کسی عورت کا مسافت قصر سے زیادہ تنہا سفر کرنا۔ مسافت قصر کیا ہے؟ جہاں سفر کے لیے نکلتے ہیں نا، جو مسافر ہو جاتا ہے، کم از کم 91 یا 92 کلومیٹر، جس کو شریعت نے جو مقدار مقرر کی ہے، تو اس مقدار میں جب بندہ گھر سے نکلے گا تو وہ مسافر ہو جاتا ہے۔ مرد ہو تو اس پہ نماز قصر ہو جائے گی، آدھی نماز پڑھے گا فرائض جو ہیں۔ تو اتنی مسافت ہو تو عورت اگر حالات ایسے ہیں تو اس کا تنہا نکلنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، محرم کے بغیر وہ نہ جائے۔ محرم کے بغیر حج اکبر جیسی سعادت دیکھیں نا، اگر محرم نہیں ہے ساتھ، اکیلی عورت ہے، معاملہ رستے کا خراب ہے یا کوئی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے تو ممانعت ہے، اس کو حج کرنے بھی نہیں جا سکتی۔ تو اسی طرح مسافت قصر سے زیادہ تنہا سفر کرنا عورت کا معاملہ خراب ہو سکتا ہے، جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی پچھلے دنوں میں معاملات ہوئے ہمارے ملک میں، موٹر وے کے اوپر حادثہ ہوا، لیکن معاملات خراب ہو جاتے ہیں یہ تنہائی کی وجہ سے، سفر کرنے کی وجہ سے۔ یہاں ویسے کوئی اس طرح کا ظالم کر سکے تو ظلم کرتے ہیں وہ علیحدہ، لیکن تنہائی اکیلے سفر کرنے سے مسافت قصر اتنا شریعت نے منع کیا ہے۔ اسی طرح بدفعلی کی وجہ سے سفر پر نہ جانا یا لوٹ آنا۔ پہلی بات یہ ہے کہ فال نکالنے گناہ کبیرہ ہے۔ بعض لوگ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں نا، فال نکلواتے ہیں کہ میرا یہ کام کرنا صحیح ہے یا غلط ہے، یا میرا فلاں جگہ جانا صحیح ہے یا غلط ہے، یا سفر پہ جانا درست ہے یا غلط ہے، تو یہ فال نکلوانا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے مطابق عمل کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ استخارہ اور چیز ہے، استخارہ ہوتا ہے کہ مشورہ ہوتا ہے، یہ سنت سے ثابت ہے کہ بعض استخارہ ہے کہ وہ ایک اس کی وہ قسم ہے کہ نماز پڑھ کے نفل پڑھ کے سویا جائے تو خواب میں اشارہ ملتا ہے، اور بعض حضرات ویسی تسبیح کے ذریعے کرتے ہیں، بہت کم ماہر لوگ ہیں اس کے اندر بھی، تو یہ بھی ایک مشورہ ہوتا ہے، لیکن بدفعلی یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی طرح بغیر عذر کے نماز جمعہ یا جماعت کو ترک کرنا، بغیر کسی شرعی عذر کے، مجبوری ہے نا، بندہ مریض ہے یا رستے میں جانے سے جان کا خطرہ ہے یا بہت زیادہ بیمار ہے، تو وہ یہ شرعی عذر ہو، جماعت ترک کی جا سکتی ہے، جمعہ بھی ترک کیا جا سکتا ہے۔ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، بہت زیادہ نکلنے کا کوئی ایسا چانس نہیں ہے بندے کو، تو وہ بھی اسی طرح جماعت جو ہے، یہ جماعت بھی واجب ہے، اور واجب کا ترک بھی گناہ ہے۔
تو نماز جماعت، جمعے کی نماز کو ترک کرنا گناہ کبیرہ، جماعت کو بھی ترک کرنا گناہ۔ اسی طرح مردوں کا عورتوں کی یا عورتوں کا مردوں کی مشابہت کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا یا مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا گناہ کبیرہ ہے، کہ مرد ایسا انداز اپنا لے کہ عورت لگے، عورتوں کی طرح بال رکھ لے، عورتوں کی طرح، یا وہ کپڑے وغیرہ یا جو بھی معاملہ اس طرح کا کرے، تو پھر وہ اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض حدیث کا جس کا مفہوم ہے لعنت کی فرمائی۔ اسی طرح مرد ہیں جناب دیکھیں وہ لمبے لمبے بال رکھ لیں گے، فی زمانہ ہمارے نوجوانوں کو جناب وہ ایک نیا فیشن آ گیا، ان کی لمبے لمبے بال رکھتے اور عورتوں کی طرح رنگ پہننا شروع کر دی۔ آپ دیکھیں گے نوجوان نسل کو بڑے بڑے عجیب و غریب فیشن۔ تو اسی طرح عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں وہ بھی گناہ کبیرہ۔ اسی طرح مرد کا سیاہ خصاب لگانا، یہ جو ہیئر کلر ہوتے ہیں نا جو آپ کہتے ہیں، یہ مرد کا سیاہ خصاب لگانا یہ بھی گناہ کبیرہ، لیکن اس کے اندر تفصیل ہے کہ وہ مرد حضرات جو ڈھیر عمر ہیں یا بڑی عمر کے ہیں ان کو ممانعت ہے کہ وہ سیاہ ہیئر کلر جو ہوتے ہیں نا خصاب ہوتا ہے اس کو لگانے کی ممانعت حدیث سے مبارکہ میں آئی، اور اس پہ شدید وعید بھی ہے۔ مگر بعض صورتوں کے اندر شریعت نے اس سے رخصت بھی دی ہے۔ وہ صورتیں ایک تو میدان جنگ کے اندر، جہاد کے اندر، یا فوجی حضرات ہمارے اپنے آپ کو جوان نظر آنے کے لیے دشمن کو ان کو اجازت ہے، اور دوسرا وہ نوجوان جو شادی شدہ ہے اگر اس کے بال سفید ہو جائیں تو اب وہ اپنی بیوی کی وجہ سے، ظاہر بیوی کا دل اچاٹ نہ ہو، شریعت رخصت دیتی ہے کہ وہ اپنے بالوں کو سیاہ خصاب لگا سکتے ہیں۔ بوڑھے حضرات کی قطعاً ممانعت ہے، نہ لگائے تو بہتر ہے، کیونکہ دونوں طرف حدیث مبارکہ موجود ہے، اس کی مذمت پہ بھی اور بعض صورتوں میں جواز کی جو اجازت ہے اس پہ بھی حدیث موجود ہے، اور اس کے اندر شریعت نے پھر علماء نے مختلف اقوال بیان کیے کہ کس کنڈیشن میں لگانا چاہیے، یہ ہیئر کلر کس میں نہیں لگانا چاہیے۔ بہتر ہے مہندی لگا لے، بہتر ہے نہ لگائے، مگر نوجوان اگر اس کے وہ جناب نوجوان ہے، شادی شدہ ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، تو پھر اپنی بیوی کی خاطر وہ اس کا دل رکھنے کے لیے وہ سیاہ خصاب استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ وہ بوڑھا نہیں ہے، جوان ہے۔ یہ ان کی ممانعت آئی، ان پہ وعدے آئیں کہ جو بوڑھے اور جوان بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح ان کا معاملہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح تکبر کی نیت سے ٹخنوں سے نیچے لباس لٹکانا یا قدموں سے اس کو ٹخنوں کے نیچے سے لباس لٹکانا، تکبر کی نیت سے، تو اس کے اندر یہ جو احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں، یا تکبر کی نیت سے گھسٹتے ہوئے اس کو چلنا، یا تہمد وغیرہ لمبا ہونا، یا وہ پائنچے لمبے ہونا، تو اور اس کے پائنچے نیچے چلے جاتے ہیں تو گناہ نہیں ہے۔ ہاں اس کے اندر دو چیزیں کنڈیشن رکھیں نماز کے اندر، یہ جو معاملہ ہوتا ہے کہ بعض حضرات کی شلواریں پائنچے یا شلوار لمبی ہوتی ہے تو نماز کے دوران بعض تو کھلی چھوڑ دیتے ہیں، پائنچے لٹک رہے ہوتے ہیں ٹخنوں سے نیچے، اور بعض ہوتے ہیں وہ جناب ان کو فولڈ کر لیتے ہیں اوپر کی جانب۔ تو علماء نے دونوں صورتیں بیان کی ہیں، اس کی فولڈ کرنے سے بچنا چاہیے۔ فولڈ کرنے کو علماء نے مکروہ تحریمی لکھے، حرام کے قریب کہتے ہیں مکروہ تحریمی کو، اور نیچے چھوڑ دینا یہ مکروہ تنزیہ ہے، یعنی ہلکی قرات ہے اس کے اندر، شریعت اس پہ گناہ نہیں ہوتا اگر پائنچے ٹخنوں سے نیچے بھی چلے جائے نماز کے اندر۔ ہاں چلنے کے دوران ویسے معاملات میں اگر ٹخنوں سے نیچے پائنچے چلے گئے اور تکبر کی نیت ہے، کیونکہ اہل عرب اس وقت اسی طرح کرتے تھے، وہ جناب ان کے تہمد پیچھے جناب ان کے ساتھ گھستے ہوئے آتے تھے، پاؤں پیچھے پیچھے ان کے چل رہے ہوتے تھے، وہ جتنا لمبا ہوتا تھا اتنا وہ جناب تکبر کی نیت سے، یا پائنچے اس طرح لمبے لمبے عبادت کی نیت سے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ قبر پر چراغ جلانا عبادت کی نیت سے ہو تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ قبر پر سجدہ کیا، اس کی دو صورتیں ہیں، اگر تو وہ سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ تعظیمی اس کو کہتے ہیں جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا تھا، سورہ یوسف کے اندر ہے نا، جو آپ فرمایا کہ میرے والد صاحب کو فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، اللہ نے ذکر کیا، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا
کہ میں نے وہ خواب دیکھا ہے کہ وہ ستارے چاند ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو بھائیوں نے پھر سجدہ بھی کیا جب آپ مصر کے بادشاہ بنے، تو وہ سجدہ تعظیمی، اسی طرح وہ سجدہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا تھا، اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو، تو وہ بھی سجدہ تعظیم کا تھا، عبادت کا نہیں تھا۔ جو چیز زمین پہ شرک ہے آسمان پہ بھی وہ شرک ہے، جو آسمانوں پہ شرک ہے زمین پہ بھی وہ شرک ہوگی۔ تو اگر کوئی قبر کو یا کسی ولی کو یا کسی عالم کو کوئی سجدہ کرتا ہے، اگر تعظیم کی نیت سے کرتا ہے تو گناہ کبیرہ ہے، اگر عبادت کی نیت سے کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ سجدہ تعظیمی اس امت میں حرام کر دیا گیا، کسی کو سجدہ تعظیم کے لیے سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ نے جب یہ عرض کیا نا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے معاملے میں ایسا کریں، تو ارشاد فرمایا اگر میری امت میں سجدہ روا ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے مردوں کو سجدہ کریں، کہ خدمت کے معاملے میں عورتوں کو فرمایا گیا نا کہ شوہر کی خدمت کرنا کتنی ضروری ہے۔ تو سجدہ اگر تعظیم کی نیت سے ہوگا تو وہ گناہ کبیرہ ہے، چاہے کوئی مزار ہو، چاہے کوئی اللہ کا ولی ہو، چاہے عالم ہو، کوئی بھی ہو، کسی میں جب قبر ہو کوئی بھی ہو، عبادت کی نیت سے ہوگا تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ویسے سجدہ تعظیمی جو ہے نا اس کو گناہ کبیرہ کہا۔ اسی طرح صدقہ کر کے احسان جتانا یا طعنہ دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کسی پہ صدقہ کیا یا ویسے کسی کی مدد کر دی تو پھر اس کو احسان جتلایا بعد میں، یا اس کو طعنہ مارا لوگوں کے درمیان، یا اس کو بے عزت کیا، یا اس کو یاد دلایا۔ یہی ہے نا یاد دلانا کہ فلانا تو وہی ہے تیری میں نے اس موقع پہ یہ خدمت کی تھی، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے مثل الذین ینفقون سے لے کے پورے 1-2 صفحے پر قرآن حکیم کے شروع کے 1-2 صفات ہے جو سورہ بقرہ کے اندر اسی موضوع پہ آیات مبارکہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، ثواب کی نیت سے کریں گے تو کیا ہوگا، اگر طعنہ دیں گے یا احسان جتلائیں گے اس سے بھی منع کیا گیا، پھر اس کی مثالیں بھی ذکر فرمائی گئی۔ تو صدقہ کر کے کسی کی مدد کر کے احسان جتلانا یا طعنہ دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح بلا عذر روزہ نہ رکھنا، بلا عذر روزہ چھوڑ دینا، روزہ نہ رکھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ گناہ کبیرہ وہ ہیں جن پہ اللہ رب العزت نے سخت ترین وعیدیں قرآن میں ذکر فرمائی ہیں، اور جن کے لیے فرمایا اخروی نعمتوں کا ذکر کیا، فرمایا ان لوگوں کے لیے وہ نعمتیں جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، بچا کے رکھتے ہیں اپنے آپ۔ تو یہ وہ کبیرہ گناہ ہے جن سے ہم نے بچنا ہے۔ اگر کبھی سرزد ہو جائے، اللہ پناہ دے، کبھی ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر توبہ کی طرف فوراً رجوع کر دیں، سچے دل سے توبہ ہونی چاہیے۔ تو روزہ نہ رکھنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پھر استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا، استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ استطاعت کیا ہے؟ صاحب حیثیت بندہ ہے، اس پہ حج فرض ہو چکا ہے، اس کے معاملات اگر وہ حج کرنے جاتا ہے تو اس کے گھر کے معاملات چلتے ہیں، کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی آگے پیچھے کا مسئلہ نہیں، رستے میں امن ہے، پیچھے امن ہے، اور اس کی مالی حیثیت بھی ایسی ہے کہ وہ آ جا سکتا ہے آسانی کے اندر، تو ایسے بندے پہ حج فرض ہو جائے گا۔ نہیں کرے گا، جب تک نہیں کرے گا تو اس کے گناہوں کا میٹر چلتا رہے گا، اس کو گناہ ملتا رہے گا۔ تو صاحب استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جن پہ قربانی واجب ہوتی ہے نا، استطاعت کے باوجود، طاقت کے باوجود نہ کریں تو یہ بھی کبیرہ گناہ کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح ذخیرہ اندوزی کرنا، جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر کیا جاتا ہے بعض کہ چیزوں کو مہنگا کرنے کے لیے کہ جب چیزوں کی قلت ہوگی تو اس وقت مہنگا کر کے ان کو بیچیں گے، ذخیرہ اندوزی کر لینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مذمت ارشاد فرمائی اور اسے منع فرمایا۔ اور اسی طرح باوجود وسعت کے قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا، کسی سے قرض لیا تھا، ادا کرنے پہ قادر بھی ہے، پیسے بھی پاس موجود ہیں، لیکن جان بوجھ کے ادا نہیں کرتا تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر اس کی حیثیت نہیں ہے، مجبور ہے، پریشان حال ہے، علیحدہ بات ہے،
تو ایسے میں فرمایا بھی گیا کہ اس کو ایسے بندے کو مہلت دی جائے، اس کو مہلت دی جائے۔ اگر جان بوجھ کے ادا نہیں کرتا پیسے ہونے کے باوجود تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح پڑوسی کو ایذا دینا، تکلیف دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق، اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حقوق بیان فرمائے، اتنے حقوق بیان فرمائے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھنے لگے کہ شاید اللہ کے رسول پڑوسیوں کو بھی وراثت میں حقدار نہ بنا دیں، اتنے حقوق بیان فرمائے کہ ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اذیت نہیں ہونی چاہیے، پڑوسی ہیں ان کے حقوق کی پاسداری ہونی چاہیے، مشکل تکلیف میں ان کے کام آنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ بندے کو اگر پڑوسی کو بندے کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ جو بندہ انہیں فائدہ نہیں دے سکتا نا اگر، تو ایذا بھی نہیں دینی چاہیے، کسی بھی طرح کسی بھی معاملے کے اندر ایذا نہیں دینی چاہیے، ان کی رعایت کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح کسی کا مال ظلماً چھین لینا، یہ بھی گناہ کبیرہ۔ مزدور سے کام لینے کے بعد اس کو اجرت ادا نہ کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ۔ کسی کا نام بگاڑنا، یہ بھی گناہ کبیرہ۔ لا تنابزوا بالالقاب، سورہ حجرات کے اندر واضح فرمایا کہ برے القاب سے مت پکارو، برے القاب سے مت پکارو، منع کی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے نام کسی کا پیار محبت میں رکھ دیا جاتا ہے، الٹا نام رکھ دیا جاتا ہے، اور اگلے کو وہ برا نہیں لگتا تو ایسا نام رکھنے میں مزہ نہیں۔ ہاں، برے نام سے کسی کو پکارنا جو اگلے کو بھی برا لگتا ہے، تو اس سے اللہ رب العزت نے واضح طور پہ ممانعت فرمائی سورہ حجرات کے اندر۔ تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی طرح کسی مسلمان کا مذاق اڑانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ چغلی کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ دو منہ والا ہونا، یعنی ایک شخص اس کی مخالفت میں باتیں کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی یہ وہ اصول ہیں قرآن و سنت کے کہ جن کو اپنانے کی وجہ سے اور جن سے بچنے، ان اصولوں کو اپنانے کی وجہ سے معاشرہ صحیح معنوں میں قائم و دائم رہتا ہے۔ ان اصولوں کو اگر چھوڑ دیا جائے، ان میں پڑ جائے، یہ جو گناہ اختیار کر لیے جائیں اگر، تو پھر معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کا احساس نہیں رہتا، ایک دوسرے کی قدر ختم ہو جاتی ہے، احترام مسلم چلا جاتا ہے۔ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین تو کسی کو گور کے بھی دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گور کے بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ بھی ممانعت ہے۔ چاہے جائے کہ اگلے کو گالی دی جائے یا اگلے کے پہ ظلم کیا جائے یا اگلے کو مار دیا جائے، ہمارا تو ایسا دین۔ تو یہ مذاق اڑانا یا چغلی کرنا یا ایک کے پاس آ کے اس کی جناب مخالفت، دوسرے کے پاس جا کے جا چلے تو اس کی مخالفت، دو منہ والا ہونا، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس سے بھی منع فرمایا۔ تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح کسی پر بہتان لگانا، ایسی بات کہنا جو اگلے نے کی نہیں، اس پہ بہتان لگا دینا۔ ایک ہوتی ہے غیبت، غیبت ہوتی ہے اگلے کے عیب کا اس کی پیٹھ پیچھے ذکر کرنا، یار فلاں بندہ ایسا ہے، فلاں نے یہ کام کیا، شریعت اس سے بھی منع کرتی ہے، اللہ نے اس سے بھی منع کیا۔ سورہ حجرات کے اندر اس کی بھی واضح ممانعت فرمائی کہ غیبت اس کو کہتے ہیں نا جو اگلے کے اندر عیب ہوتا ہے، اس عیب کو اس کی پیٹھ پیچھے ذکر کیا جائے تو یہ غیبت ہے۔ اس کی بھی ممانعت فرمایا جو ایسا کرتا ہے وہ ایسی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، ممانعت آئی اس کی۔ اور وہ عیب جو کسی کے اندر نہ ہو اور کہنا کہ اس کے اندر ہے فلاں ایسا ہے تو اس کو بہتان کہتے ہیں۔ ایسی چیز جو اگلے کے اندر ہے ہی نہیں ہے تو اس کو اس طرح کا معاملہ اس کو بہتان کہا جاتا ہے۔ تو کسی پہ بہتان لگانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح کسی شخص کا اپنی بیوی کی راز کی باتیں دوسرے کے سامنے بیان کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ عموماً جب یار دوست ہم مجلس بیٹھتے ہیں نا تو ایسی باتیں کرتے ہیں، اپنی یعنی تنہائی کی باتیں، اور ایسی باتیں جن کے کرنے کی ممانعت شریعت دیتی ہے۔ اپنے میاں بیوی ازدواجی معاملات کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، جو زیادہ فری دوست ہوتے ہیں ایک دوسرے سے کر دیتے ہیں، یا پہلی شادی ہوتی ہے، پہلی رات ہوتی ہے تو دولہا جب ملتا ہے یار دوستوں سے تو اس سے باتیں کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اس سے۔ تو یہ ایسی باتیں کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اس سے بھی بچنا لازم ہے۔ اور اسی طرح
کسی عورت کا خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلنا، یہ بھی بہت بڑا معاملہ ہے۔ قرآن حکیم کی سری نص موجود ہے اس پہ، اور فرمایا کہ ایسے بھی جاؤ، اگر باہر جانا ہو تو یہاں تک فرمایا کہ پاؤں بھی زمین پہ زور سے نہ مارو، تاکہ اگر تمہارے پاؤں پہ کچھ بندھا ہوا ہے پازیب وغیرہ، اس کی آواز دوسروں کو متوجہ نہ کرے۔ اور عورت کا مطلب کیا ہے؟ عورت کو کہتے ہی عورت کا مطلب ہی چھپانے والی چیز۔ فی زمانہ ہم جتنے مرضی جدید ہو جائے، جیسی بھی جدت اپنا لیں، ہماری عورتیں کہیں سے کہیں نکل جائیں، جو مرضی کر لیں، مادر پیدر آزاد ہو جائے، مگر اللہ اس کے رسول کے اصول تو اپنی جگہ قائم و دائم، انہوں نے تبدیل تو نہیں ہونا۔ خوشبو لگا کے اس نیت سے نکلنا دوسرے متوجہ ہوں گے یا دوسروں کو متوجہ کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، ممانعت ہے اس کی۔ اسی طرح 2 بیویوں کے درمیان یا 3 بیویوں کے درمیان یا 4 بیویاں کسی کی اس کے درمیان عدل نہ کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ایک مسلمان مرد کو اللہ رب العزت نے 4 شادیوں تک اجازت دی ہے قرآن حکیم کے اندر واضح طور پہ، لیکن اگر ان 4 کے مابین عدل نہیں کرتا تو اس سے روکا بھی گیا۔ تو ایک پہ بھی فرمایا، ایک پہ بھی اکتفا کرو اگر تم عدل نہیں کر سکتے۔ عدل کیا ہے؟ کہ جو کھانا پینا، لباس، رہائش سب برابر ہو، حتیٰ کہ وہ راتیں بھی تقسیم ہوں گی، راتیں تک تقسیم ہوں گی۔ اللہ کے پاک رسول، ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہات المومنین پہ راتیں تقسیم کی ہوئی تھیں کہ فلاں رات فلاں اس زوجہ کے پاس، فلاں رات 2 راتیں اس زوجہ کے پاس، یہاں تک عدل انصاف کا حکم ہے۔ تو اگر بندہ 2 کے درمیان عدل نہیں کر سکتا، 3 کے درمیان 3 رکھتا ہے، عدل کرے تو اس کو 4 کی اجازت ہے۔ یعنی ہر معاملے کے اندر برابری ہونی چاہیے، یہ نہیں ایک کو چھوڑ دے دوسرے کا خیال رکھے، ایک کو بالکل ہی لفٹ نہ کرائے اور دوسرے کے گاڑی پڑا رہے، ایک کو اچھے کپڑے لے کے دے، اچھے کھانے جناب، اچھی رہائش دے، سب کچھ نان نفقہ اچھا دوسرے کو، تو وہ ایسا بندہ ظالم ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی باز پرس فرمائے گا کہ جو اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کرتے۔ تو فرمایا عدل نہ کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ عورت کا بغیر شرعی عذر کے خاوند کی نافرمانی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ عورت بغیر کسی شرعی عذر کی وجہ سے مرد کی نافرمانی کرے تو وہ گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوگی۔ شرعی عذر ہو تو کوئی معاملہ ٹھیک ہے، مرد ایسی بات کا حکم دیتا ہے کہ جسے اللہ رسول نے منع کی، تو ٹھیک ہے، مرد کی بات نہیں مانی جائے گی، نہ مانے، اس کی کوئی مذاق نہیں، لیکن ایسے ہی بات کرنے کا کہتا ہے کہ جس کی شریعت میں ممانعت آئی اس کی بات نہ مانے، اور ایسی بات جس کی شریعت میں ممانعت نہیں ہے، عورت بات نہیں مانتی یا مرد کی بات نہیں سنتی یا مرد اس کو بلاتا ہے نہیں آتی، تو پھر وہ گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوگی۔ اسی طرح کسی مسلمان کو گالی دینا یہ بھی گناہ کبیرہ، کسی کے نسب میں طعن کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ طعن یہی ہوتا ہے نا کہ جس طرح الزام تراش تہمت لگا دی جاتی ہے کہ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، فلاں کا، یہ وہ اس طرح کا نسب کے اندر، یا اس کے پیچھے جا کے کہ فلاں اس کے ایسے تھے، نسب میں فلاں یہ تھے، ایسے تھے، تو یہ بھی گناہ کبیرہ، اس سے منع کیا گیا۔ کسی عورت کا عدت کے دوران گھر سے باہر نکلنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ فی زمانہ ہماری عورتیں اس پہ توجہ نہیں دیتی۔ یاد رکھیں اگر خامد فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن عدت ہے، اس کا سوگ ہے عورت کا، یہ 4 مہینے 10 دن عورت کا سوگ ہے۔ یہ اس نے سوگ منانا ہے، کس کنڈیشن میں منانا ہے؟ سوگ جیسے ہوتا ہے، سوگ میں کیا ہوتا ہے؟ خوشی کا کوئی سامان نہیں ہوتا، کوئی نئے کپڑے نہیں ہوتے، کوئی بناؤ سنگار نہیں ہوتا، کوئی میک اپ نہیں ہوتا۔ سوگ کی کنڈیشن میں پھر گھر سے باہر نکلنے سے بھی بغیر مجبوری کے گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا گیا۔ کوئی شدید مجبوری ہو تو پھر اس کی شریعت اجازت دیتی ہے، علاج کا معاملہ ہو، کام کاج کا معاملہ ہو، کھانے پینے کا معاملہ ہو، کوئی مجبوری ایسی ہے تو پھر عورت اب گھر سے باہر جا سکتی ہے، ورنہ گناہ کبیرہ اگر وہ عدت کے دوران اپنے گھر سے باہر نکلے گی تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ اسی طرح خامن کی موت پہ سوگ نہ کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ، سوگ کرنا اس پہ لازم ہے۔ اب خامد فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن، جس طرح عام ہمارے لیے کیا ہے، عام بندوں کے لیے یہی نا 3 دن سوگ ہے نا، 3 دن تک سوگ کا حکم ہے، لیکن عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن تک سوگ کا حکم ہے کہ وہ عدت یہ پوری کرے گی اور سوگ کی کنڈیشن میں رہے گی۔ سوگ کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں نہ تو وہ بند سنور کے باہر جا سکتی ہے،
نہ گھر کے اندر اس طرح کے معاملات اختیار کر سکتی ہے جو خوشی کے معاملے ہوتے ہیں، تو اس کو سوگ نہ کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، خودکشی کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، کسی نجومی یا کاہن سے غیب کی باتیں معلوم کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح فال نکلوانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، بغیر شرعی عذر کے بیعت کر کے توڑ دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ باعت یعنی بیعت کرنا، ویسے تو کسی کو پیر بنانا یہ مستحب عمل ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اچھی بات ہے کسی اہل علم کے زیر سایہ ہو جانا چاہیے اس کے ساتھ، لیکن شرعی نقطہ نظر سے یہ مستحب عمل ہے۔ عوام الناس کو چاہیے کہ کسی دینی رہنما کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کریں، یہی اس کو بیعت کہتے ہیں کہ اگلے کی اطاعت اس کے اندر۔ تو بیعت اصل میں یہ وعدہ ہوتا ہے نا، جب بندہ کر لیتا ہے تو وعدہ ہے، وعدہ خلافی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس معنی کے اندر بیعت کر کے توڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے کہ یہ وعدہ خلافی ہے۔ اور اسی طرح کسی کا نہ حق مال کھانا گناہ کبیرہ ہے، رشوت لینا، معصیت پہ رشوت دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح عورت کے ساتھ غیر محل میں اپنی خواہش پوری کرنا، عورت کے ساتھ غیر محل میں اپنی خواہش پوری کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا ہے نا عورت اور مرد کا ازدواجی جو معاملات ہیں، تو وہ ہر شادی شدہ بندہ جانتا ہے۔ تو اگر غیر محل میں جائے گا یا واضح الفاظ میں اب کیا کہوں میں کہ وہ اس طرح معاملہ اختیار کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی طرح ماہواری کے ایام میں، ماہواری کے ایام جو ہوتے ہیں ان میں وہ معاملات اختیار کرنا، ہم بستری کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے کہ وہ جو ہر مہینے حیض کا خون آتا ہے عورتوں کو جن کو حمل نہ ہو، تو وہ اس کنڈیشن کے دوران اپنی زوجہ کے قریب ہونا، مطلب یہ کہ ہم بستری کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا لازمی ہے۔ اسی طرح عورتوں کا عورتوں سے یا مردوں کا مردوں سے ایسے جنسی معاملات اختیار کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اب دیکھیں نا، دین اور فقہ کے اندر شرم و حیا والی بات نہیں ہوتی۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، اللہ کی ذات شرم محسوس نہیں کرتی مثال بیان کرنے کے لیے، چاہے وہ مچھر ہو یا مکھی ہو، اس سے بھی مثال ارشاد فرما دیتی۔ تو یہ معاملات جو نا قوم لوط والے معاملات کا بھی ذکر قرآن حکیم کے اندر موجود ہے کہ مرد کا مرد سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا، اسی طرح عورتوں کا عورتوں سے پوری کرنا گناہ کبیرہ، شدید گناہ کبیرہ۔ اور قرآن حکیم کے اندر اس کا ذکر موجود ہے کہ پوری کی پوری بستی الٹ دی گئی تھی، پتھروں کی بارش کی گئی تھی آسمان سے۔ اور آج بھی ان کے بعض آثار آپ دیکھتے ہیں، آپ کو مل جائیں گے جو سامنے آ رہے ہیں، بعض آثار ان کے نظر آتے ہیں قوم عاد کے، اسی طرح قوم سمود کے یا قوم لوط کے آثار بعض آپ کو میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہوں گے۔ جدید جو تحقیق یا جو ان کو کھدائی وغیرہ کر کے جو چیزیں ملی ہیں اس کے اندر آثار بعض موجود ہیں۔ تو یہ بہت ہی شدید کبیرہ گناہ ہے اس طرح کے معاملات اختیار کرنا، اس طرح چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، نشہ آور چیزوں کا کھانا یا پینا، کسی کی مرضی کے خلاف اس کی باتیں سننا، کسی کا راز لوٹ کرنا، کسی کی مرضی کے خلاف اس کی باتیں سننا، استطاعت طاقت کے باوجود نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کو چھوڑ دینا۔ استطاعت بھی ہے بندے کی لیکن اس کے باوجود نیکی کا حکم نہیں دیتا، برائی سے نہیں روکتا، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی طرح کسی نے سلام کیا، اسلام کا جواب نہ دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور اپنی عزت کرانے کے لیے یہ چاہنا کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں۔ یہ بات کر چکا ہوں کہ بعض بندے کا ہوتا ہے نا دل، کہ ارشاد فرمایا نا، شریر ترین بدترین وہ شخص ہے اللہ کے نزدیک جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ، جس کے ڈر کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کریں، یا جو یہ چاہے کہ لوگ میں آؤں تو میرے لیے کھڑے ہو جائیں، تحسین چاہتا ہے اپنی۔ تو یہ عزت کرانے کے لیے یہ تمنا کرنا کہ میں جناب لوگ میرے لیے، میری تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔
اور اسی طرح طاعون سے بھاگ جانا، جس علاقے میں بیماری آ جائے طاعون کی، اس علاقے سے بھاگنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ وہاں جانے کی بھی ممانعت ہے، اور جو وہاں پہ موجود ہو وہاں ان کو نکلنے کی بھی ممانعت ہے کہ نکلیں گے تو پھیلا دیں گے۔ جس طرح یہ وائرس چلا ہے ابھی، کرونا وائرس ہے، کہ جن لوگوں کو ہے دوسرے علاقے میں جانے کی ممانعت ہو، روک دیا جائے، ان کو نہ جائے، تاکہ پھیل جائے گا، ایک سے بندے سے پھیلتا ہے، ایک سے دوسرے کو لگتا ہے۔ تو طاعون سے بھاگنا یہ بھی گناہ کبیرہ۔ مسلمان ملک کی حفاظت میں رہنے والے غیر مسلم شہریوں یا پاسپورٹ اور ویزے کے حامل غیر مسلموں کو قتل کرنا یا ان سے عہد شکنی کرنا یا ان پہ ظلم کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ مسلمان ملک میں جس طرح ہمارا اسلامی ملک ہے، اس کے اندر جو غیر مسلم آباد ہیں وہ یہاں کے شہری ہیں، یا یہاں پہ جو پاسپورٹ یا ویزا لے کے آتے ہیں ان کو قتل کرنا یا ان کو نقصان پہنچانا یا ان پہ ظلم کرنا یا ان سے عہد شکنی کرنا یا ان کا مال لوٹنا یا کسی بھی طرح نقصان پہنچانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ اسی طرح اہم چیز ایک گناہ دیکھیں کہ آج کے دور میں شرط لگا کر گھوڑے یا اونٹ دوڑانا، شرط لگائی جاتی نا، گھوڑے یا اونٹ دوڑائے جاتے ہیں، یا کتے لڑانا یا مرغے لڑانا۔ یہ مرغے جو لڑائے جاتے ہیں یہ بھی یاد رکھیں گناہ کبیرہ ہے۔ اذیت دینا ہے جانور کو، یہ کتے لڑائے جاتے ہیں یہ بھی تو اذیت ہے نا ایک دوسرے جانوروں، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح غیر ملت اسلام کی قسم کھانا، یہ کہنا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میں کافر ہو جاؤں، یہ کام کروں تو میں یہودی ہو جاؤں، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے، اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اسی طرح نظر مان کر پوری نہ کرنا۔ نظر کیا ہے؟ نظر صرف اللہ رب العزت کی مانی جاتی ہے، وہ جو شرعی نظر ہے نا، نظر اصلی، کہ یا اللہ میرا یہ فلاں کام ہوگا تو یہ نیک کام کروں گا، نظر اس کو کہا جاتا ہے۔ عموماً یہ جو ہمارے معاملات ہیں، دوسرے معاملات ہیں، جو ہم کہتے ہیں فلاں نظر مانی ہے، فلاں بزرگ کی مانی ہے، تو یہ نظر نہیں ہوتی شرعی طور پہ، یہ سارے ثواب کے معاملات ہیں۔ نظر شرعی صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے۔ تو یہ چند وہ کبیرہ گناہ ہیں۔ اسی کے اندر مسلمان کی ہجو کرنا، کبیرہ گناہ پہ توبہ نہ کرنا، گناہ صغیرہ پر اصرار کرنا، یہ بھی یاد رکھیں۔ گناہ چھوٹے گناہوں پہ اصرار کرنا وہ بھی کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے۔ تو بعض احادیث کے اندر 7 کبیرہ گناہ، بعض میں 10 کبیرہ گناہ ذکر کیے گئے، اور بعض میں 40 کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے، اور بعض احادیث میں 700 تک کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ ہر وہ چھوٹا گناہ جس کو بندہ چھوٹا سمجھ کے کرتا ہے، اس پہ اصرار کرتا ہے، وہ بھی کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا آخرت ان لوگوں کے لیے جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے حیائی کا کام نہیں کرتے، اور جب غضبناک ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، اور اپنے رب کا حکم والذین استجابوا لربہم، اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وامرہم شورا بینہم، اور آپسی معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو مال دیے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا آخرت ایسے لوگوں کے لیے خیر و ابقیٰ، جسے فرمایا نا جو اللہ کے پاس ہے، فرمایا ان لوگوں کے لیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ